السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ محمد شیخ کی ایک ویڈیو میں نے سنی ہے، اس میں وہ نماز قصر کا بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی عجیب ہی سوال کا جواب دیا۔ ایک بزرگ نے سوال کیا کہ قصر کا نماز میں ذکر ہے تو وہ کیسے ہوگی، کن کے لیے ہوگی؟ محمد شیخ صاحب نے ان کا جواب دیا کہ قصر جو ہے، جو لوگ دفتروں میں جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، یہ قصر نماز ان کے لیے ہے۔ آئیے قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ضربہ اس کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے آگے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر الارض آ جائے تو ضربہ کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، سفر کی حالت میں ہونا، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ جب لفظ ضربہ کے آگے مثلاً آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر بیان کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلاً، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اسی طرح اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اضرب، تو مار، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پہ۔ تو یہ بھی اضرب بھی ضربہ سے ہی مشتق ہے، نکلا ہے۔ تو یہاں پر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر ضربہ کے آگے جو ہے وہ الارض ہے، تو معنی سفر ہوگا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کی حالت میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس تم پر نہیں ہے کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم نماز کو کم کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو۔ اس میں کیا ہے؟ نماز کو قصر کر لیا کرو، کم کر لیا کرو۔ اور میں قربان جاؤں احادیث رسول پر کہ نماز کو کتنا کم کرنا ہے اور کون کون سی نمازیں جو ہے کم کرنی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسافر ہے، اس نے لمبا سفر کیا ہے، وہ تھکاوٹ کی حالت میں ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز، یا اس نے نماز پڑھنی ہے مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے، اس کی قصر نہیں ہوگی، مطلب اس کو 3 رکعت کو 2 رکعت کر کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، مسافر ہے، 2 رکعت فرض ہے، وہ مسافر ہے، اس کو قصر کا حکم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 2 نماز جو ہے اس کو ایک کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ حد بندی قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث رسول میں ہے۔ تو قصر نماز جو ہے ان نمازوں میں ہے جن کی رکعات جو ہے 4 ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ فرض، ان کے جو فرض نماز ہیں 4 رکعات ہیں، آپ ان کو قصر کریں گے تو 2 کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ساری تشریح جو ہے احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔
تو قرآن مجید میں صرف یہی آیا ہے کہ نماز کو تم نے قصر کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ کتنا کم کرنا ہے، کون کون سی نمازیں کم کرنی ہے، اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نماز جو قصر کرنی ہے مسافر کے لیے ہے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، تو اس کو کوئی ہماری زبان میں اور عربی زبان میں اس کو مسافر نہیں کہا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سفر سے واپس لوٹا ہے یا سفر میں گیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ دفتر میں گیا ہے، کسی دفتر میں اس کی نوکری وغیرہ ہے، وہ اس کے لیے گیا ہے، تو ہم اس کو مسافر نہیں کہتے۔ عربی زبان میں بھی اس کو مسافر نہیں کہا جاتا۔ تو محمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو دفتروں میں جاتے ہیں ان کے لیے قصر نماز، تو یہ قرآن مجید کی تحریف ہے۔ قرآن مجید کو بدلنا ہے، قرآن مجید کا تبدیل کرنا ہے، اور یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل یہود کا عمل قرار دیا ہے۔ محمد شیخ نے ایک اور آیت بیان کی ہے جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ فقراء کے لیے صدقہ کرنا ہے وہ جو احصروا فی سبیل اللہ کی راہ سے روکے گئے، اللہ کی راہ میں وہ روکے ہوئے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھ سکتے ضربا فی الارض، زمین میں سفر کرنے کی۔ تو سفر جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بعض لوگ جو ہے کسی تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کسی وجہ سے کسی کو ملنے کے لیے، کسی دوست احباب کو ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے مثال کے طور پر دینی مجالس میں شامل ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جو بہت ہی دور ہوتا ہے تو اس کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہاں پر بھی سفر ہی مراد ہے، سفر مسافر کا ہونا ہی وہاں پر مراد ہے، لیکن وہاں پر تجارت کے لیے سفر مراد ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کے لیے سفر مراد ہے۔ تو ضربا فی الارض سے محمد شیخ نے تو سفر مراد ہی نہیں لیا بلکہ تجارت مراد لی ہے۔ یہ اصول عربی کے جو ہے مخالف ہے، حالانکہ ضربا فی الارض، ضرب یضرب کے آگے فی الارض موجود ہے تو اس کا معنی سفر کرنا ہی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ضربا فی الارض وہاں پر بھی سفر ہی مراد ہے، لیکن کام کاج کے لیے جو سفر ہو وہ مراد ہے۔ تو محمد شیخ کا یہ دعویٰ، ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ثابت ہوتی کہ جو لوگ دفتروں میں جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ نماز کو قصر کر لیا کریں، ایسا قرآن میں قطعاً نہیں ہے۔ یہ محمد شیخ کی اپنی منمانی خواہش کی پیروی ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قصر نماز جو ہے صرف اور صرف مسافر کے لیے ہے، اس کی سفر کی مقدار کتنی ہو وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور کن کن نمازوں کو ہم نے کم کرنا ہے اس کی تخصیص قرآن میں نہیں ہے بلکہ احادیث رسول میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث رسول کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔